الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے. اس کی لوکیشن بہت اسٹریٹجک ہے. 5 ارب سے زیادہ انسانوں کی کنیکٹیوٹی کا ہب ہے اور پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف. یہ جو ٹکراؤ ہے غزہ میں، فلسطین میں اور ویسٹرن ایشیا کے اندر، اس ٹکراؤ کا اینڈ شفٹ آف پاور کا جو سلسلہ ہے وہ فاسٹ ہونا ہے. پاکستان جب اس کے اطراف میں بدلتے ہوئے حالات ہیں، اس کا اپنا ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے تاکہ فیوچر کے اندر جب پاور کا جو شفٹ ہے اس میں پاکستان کا نقش اور رول ہو. شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے یہ بہت اسٹریٹجک ہے اور برکس بھی بہت اسٹریٹجک ہے. ابھی برکس کا بھی اجلاس ہونے والا ہے. لہذا پاکستان کے اندر میرے کاش ایسے ہوتا کہ چین کا صدر آتا، پوٹن آتا، جیسے باقی جگہوں پر جب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس ہوتے ہیں تو یہ لوگ جاتے ہیں. اس طرح سے ہوتا کہ دنیا کے جو اس کے ممبر ممالک ہیں ان کے پریزیڈنٹس آتے، بڑے لیول کے وفود آتے تو اور بہتر ہوتا پاکستان کے لیے. بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان ایک ایسے ایسٹرن حوالوں سے ایک ایسے آرگنائزیشن میں چلا گیا جس کا فیوچر ہے. دیکھیں جناب، یہاں ہمارے سینئر سینیٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ پاکستان کا بہت خوبصورت امیج ہے، اس میں اچھے رنگ بھرنے چاہیے. دیکھیں ادھر ہی سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب ہوتے تھے، میرے ساتھ ان کے دوستی ہے. میں ان کو کافی دنوں سے ٹرائی کرتا رہا، ٹیلی فون کرتا رہا، ان کو ٹیلی فون بند آتا تھا. ان کے سیکرٹری صاحب سے رابطہ کیا، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، کون ان کو اٹھا کے لے گیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. جو آئینی ترمیم کے پاس کیا کہتے ہیں پیش ہونے کا وقت آ رہا ہے، پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. رات کل ملتان سے زین قریشی صاحب جو MNN کی اہلیہ کو اٹھایا گیا، آپ کے شہر کے ہیں، یہ خبریں چلی ہیں اور یہ بہت ہی قابل مذمت چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئین کے اندر ترمیم جناب قبلہ صاحب فرما رہے تھے، سینیٹر صاحب کے رنگ بڑے خوبصورت بھرنے چاہیے. اس طرح سے اگر آئین میں ترمیم لانی ہے تو گویا آئین کے اگر بلڈنگ ہو، دروازے توڑ رہے ہیں، کھڑکیاں توڑ رہے ہیں، اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، سیاہ کر رہے ہیں اس کو، اور یہ کام درست نہیں ہے. ماشاءاللہ ایسی پارٹیاں موجود ہیں، بالخصوص پیپل پارٹی جس کی جمہوری تاریخ ہے، جس نے پاکستان کے آئین بنانے میں ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے، بنیادی رول پلے کیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے کام قابل مذمت ہیں. ہمارے اندر ہی مجھ سے سینئر ہے سینیٹر اعجاز چودھری، بیمار بھی ہیں، دل کے مریض بھی ہیں، اسپتال میں لے جاتے ہیں، آج تک ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا اور یہاں وہ نہیں آ سکے. ہمیں جمہوری قدروں کو، میں نے جب آیا تھا میں کہا میں پہلی بار آیا ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. جمہوری روایات، آئین کا رول آف لا، آئین کی سپریمیسی، اور جو قوانین کے علاوہ جو روایتیں ہوتی ہیں، جو جیسے کہتے ہیں کہ برطانیہ کا آئین نہیں ہے، وہاں روایت چلتی ہے، تو ہم ان روایات، اچھی روایات جو قائم ہو جائے آنے والی نسلوں کے لیے، یہ قابل مذمت چیزیں ہیں، درست نہیں ہیں. اور احتجاج کرنا آئینی حق ہے، بنیادی آئینی حق ہے. مناسب جگہ دے دے احتجاج کرنے کے لیے، یہاں احتجاج کر لیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب جب احتجاج کرتے تھے ان کو ایک جگہ دے دی جاتی تھی. جب PTI کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ہم احتجاج کرتے رہے ہیں. ہم نے پورے پاکستان میں تقریباً 800 مقامات پر دھرنے دیے، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ روایت باقی رہنی چاہیے. موجودہ حکومت کو بھی سیکھنا چاہیے اپنے پارٹنر سے، اپنے ایلائی سے، اور ڈنڈا لے کے نہیں چڑھ دوڑنا چاہیے بچوں کے اوپر. ابھی کتنے بچے گرفتار ہیں ہمارے محلے کے ہیں، وہ سکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ پریشان ہیں. کوئی یتیم ہے، کسی کی ماں کو کینسر ہے، کوئی اسپتال ہے ادھر پولی کلینک میں اس کو اٹھا لیا گیا ہے. میں یہ آپ سے، تو میرے خیال میں رول آف لا بہت عام ہے. رنگ اگر بھرنا ہے خوبصورت تو رول آف لا کے ذریعے بھرا جائے گا، آئین کی سپریمیسی کے ذریعے بھرا جائے گا، دوسروں کے حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بھرا جائے گا، وگرنہ نہیں. میری پھر گزارش ہے، کرم ایجنسی کی خبر لیں. کرم ایجنسی کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. 100 سے زیادہ شہید ہیں، 200-300 سے زیادہ زخمی ہیں، راستے بند ہیں، پیٹرول نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، اسکول بند ہو رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر ہے. میری گزارش ہے کہ خبر لیں، وزیر داخلہ صاحب سے کہیں، وہاں جائے، پوچھے کیوں ایسے ہو رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، ریزولوشن کا یہ ابھی آیا ہے ایجنڈا پہ، اگر آپ نے
فارن پالیسی پہ بات کرنی ہے. آئی انوائٹ دا فارن منسٹر ٹو بریف یو ریگارڈنگ دا کانفرنس. انٹیریئر منسٹر کو بلا لیں گے, وہ لا اینڈ آرڈر کی بریفنگ کر دیں گے. میں نے پہلے بھی ریفر کر دیا ہے ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر جو آپ ذکر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے لاسٹ آئی گیو دا وہ خود بات دیکھیں, خود بات کریں. بیٹھے ہیں تالا لگا ہوا ہے. علی ظفر صاحب, اور اس کے بعد آئے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا ناصر بٹ صاحب خدا کو آپ کی نہیں بات اٹھاتا, آپ کی نہیں اٹھاتا, میں آپ کی نہیں بولتا. علی ظفر صاحب. جناب چیئرمین, اس کا ٹیلی فون بند ہے, پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے. علی ظفر صاحب, پلیز میرے خیال میں نا ہمیں تبصرے نہیں کرنے چاہیے. مہربانی خوف خدا میں کھانا چاہیے. اگر دشمن کے ساتھ بھی ظلم ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. وہ نہیں ہے. پلیز ایسی بات. علی ظفر صاحب, گزارش ہے کہ آپ میں اس کو کریں جناب. پہلے بھی جو مجھے کہا گیا میں نے انٹیریئر کمیٹی کو ریفر کر دیا, وہاں وہ ڈسکشن ہو جائے گی. تھینک یو علی ظفر صاحب. اب چیئرمین, حکومت کی طرف سے ایک ریزولوشن پیش کی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ عظیم الشان کانفرنسز اور بہترین قسم کی کھانے کھلانے کے بعد قوم میں بہت خوشحالی آ گئی ہے اور ہمارا جو ملک ہے ترقی کرے گا. یہ ریزولوشن کا جسٹ ہے. لیکن جناب چیئرمین, لوگوں کی چیخوں کو دبا کے, ان سے نظر چھپا کے کوئی بھی حکومت جو ہے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ایک حکومت ترقی کر رہی ہے. ہم نے پی ٹی آئی نے پاکستان کی خاطر, قوم کی خاطر, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم کانفرنس تھی جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے بینیفٹ کے لیے نہیں تھی, یہ قوم کی بہتری کے لیے تھی. ہم نے اپنی پروٹیسٹ جو ہمارا آئینی حق ہے ہم نے کال آف کر دی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریزولوشنز کے ساتھ ہم ایگری کریں, کیونکہ اس ریزولوشن میں پھر یہ پیراگراف بھی آنا چاہیے جناب چیئرمین, یہ بھی آنا چاہیے کہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ آئینی حق ہے, ایک بنیادی حق ہے کہ وہ تقریر کر سکے. ہر ایک کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکے. پارلیمنٹیرین ہونے کا بھی ایک حق ہے کہ آپ کو کوئی غلط طریقے سے اریسٹ نہیں کرے گا. پارلیمنٹیرین کا بھی یہ حق ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کی بہنیں, آپ کے بھائی محفوظ ہیں.